لیکن قوم یہ ضرور یاد رکھے گی کہ عمران خان بھی حق کے اوپر کھڑے تھے اور ان کے ساتھی بھی اور ان کی پارٹی بھی حق کے لیے کھڑے تھے اور ہم ہی تھے جو حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے. خان صاحب ہمارے بڑے ہیں, ہم خان صاحب کے ووٹ کے بغیر کونسلر بھی نہیں بن سکتے. خان صاحب کا نظریہ بڑا ہے, خان صاحب کی قربانی بڑی ہے. خان صاحب اپنے سب لوگوں کو جانتے ہیں. اور نریندر مودی کو اپنے انکل کو کلین چٹ دے دے اور پاکستان تحریک انصاف کو مرید الزام ٹھہرا دے تو میں اس کی مینٹلٹی کے اوپر صرف افسوس ہی کر سکتی ہوں. ہے فستایت پنجاب اس وقت یرغمال ہے, ویسے تو جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ اس نے پورے پنجاب کو ایک جیل ہی بنا دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلفام چودھری شہر اقتدار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پروٹیسٹ کال ہے اور یہاں پر ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی نے آنا ہے. عمران خان صاحب کے کل کے ٹویٹ میں خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی ممبران اسمبلی کو یہاں پر آئیں گے, دیگر قائدین آئیں گے, کارکنان آئیں گے. اس وقت کارکنوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے اور ساتھ ہی جو کے پی کے اسمبلی کے صدر اراکین ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہوئے ہیں. آئیے ان سے بات بھی کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کا یہ انیشیٹو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مؤثر ثابت ہوگا یا نہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. سر بتائیے گا آج کا پروٹیسٹ جو خصوصی طور پر خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ان کے ٹویٹ کے ذریعے سے پورے ایم این اے اور ایم پی ایس کو بھی کہا گیا اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کارکنان بھی, تو کیا سمجھتے ہیں کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا خان صاحب کی رہائی؟ کیونکہ یہ یہاں پہ پارلیمنٹیرینز آئے ہوئے ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سینیٹرز ہیں. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان سے کے کیسز آئین اور قانون کے مطابق سنے جائیں اور آئین اور قانون کے مطابق اس پہ فیصلے کیے جائیں. اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں, حکومت کے پریشر میں آ کے فیصلے نہ کریں. صرف یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. سر پہلے بھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹنگ چیف جسٹس ہے انہوں نے پرومس کیا, پھر دوسرا ہفتہ گزر گیا, تیسرا ہفتہ شروع ہوا, پھر بھی کیس نہیں لگایا گیا. تو ان عدالتوں کی آزادی اور خود مختاری تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو کس حد تک متوقع ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا یہاں؟ دیکھیے بات آپ کی ٹھیک ہے, 24ویں آئینی ترمیم کے بعد جو انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کیا ہے ہمیں بھی کوئی زیادہ امید نہیں ہے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں عدلیہ میں جو کہ اصول پسند ہیں, جو سٹینڈ لے سکتے ہیں, جو پریشر برداشت کر سکتے ہیں. ہماری ان سے امید بھی ہے اور ہماری ان سے درخواست بھی ہے کہ آپ سٹینڈ لیں اس ملک کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے, اپنے لیے, اور آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. سر 26ویں یعنی ترمیم کے نتیجے میں بننے والا آئینی بینچ جس کا جو فیصلہ ہے وہ سنانے سے پہلے ہی واضح نظر آ رہا ہے, تو اس صورت حال میں بھی پاکستان تحریک انصاف اس کارروائی کا حصہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں آئین میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ کو انصاف ملے گا. اب ہم یہاں بھی آئے ہیں انصاف کے لیے, یہاں سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا, پھر روڈوں پہ ہم پہلے بھی آئے ہیں اور پھر بھی روڈوں پہ آئیں گے. کے پی کے میں جس طرح سے پیپلز پارٹی کی طرف سے کیمپ پر حملہ ہوا اور پرچم جو پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی نظریات پیش ہوا, تو اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے غلط ہوا ہے, میجورٹی ہے ہماری وہاں پہ. اگر پی ٹی آئی والے نہ چاہیں تو کوئی پیپلز پارٹی والے آئندہ وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا, جمہوری پارٹیز اس طرح نہیں کرتی, جمہوریت اس طرح نہیں ہوتی. آپ اپنا احتجاج کریں, ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اپنا احتجاج کر رہے ہیں. ہم تو نہ کسی پارٹی کے اس پہ حملے کر رہے ہیں, نہ کسی کے جھنڈے جلا رہے ہیں, نہ کسی کے بینر جلا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو معافی مانگنی چاہیے. حکومت نے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کی ہے, لیکن ان کو معافی مانگنی چاہیے اپنے اس کام کو. سر آخری سوال لے لیجیے گا کہ وہاں پر جو شیلنگ ہوئی ہے اس حوالے سے علی امین غدافر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم نے وہ آرڈر نہیں دیا تھا. سر کس کی پرمیشن سے وہ شیلنگ ہوئی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو یہ تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کے آرڈر سے ہوا ہے نہیں ہوا. مجھے اس بارے میں معلومات نہیں. تھینک یو سو مچ سر. حبس میں جیل کے اندر بے ہوش ہو گئی تھی, آدھی مجرم تو نہیں ہے. خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں اور سب کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو ہم یہ جدوجہد کریں ضرور کریں گے, ہم تو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, لیکن انصاف اور آئین اور قانون یہ کہ آپ خان صاحب کو اور بشر بی بی صاحبہ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو رہا کریں کیونکہ وہ سب نے گناہ ہے. تو اس وقت یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, احتجاج کی بات ہو رہی ہے, تو کس طرح عمران خان باہر آئیں گے, احتجاج سے یا مذاکرات سے؟ دیکھیں جب آپ کی کورٹ میں کیسز نہ لگ رہے ہو, آپ کو انصاف نہ مل رہا ہو, آپ کو
2-2 साल के अंदर सबूत के बगैर आपको बेगुनाह जेलों के अंदर रखा हुआ हो, आपको जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो आप मुझे बताएं इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है? मेरा अपना यही सवाल है, इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है? तो ऐसे एहतजाज से इमरान खान बाहर आ जाएंगे? देखिए, इंसान कोशिश कर सकता है, मदद अल्लाह ताला करता है, इंसान कोशिश करता है, हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं, पुरअमन अपनी आवाज़ उठाते हैं, चाहे आईनी कानून की पासदारी के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए हो। 24 नवंबर को जैसे हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, या इलेक्शन चोरी करने के लिए, या 24वां तरमीम के बाद जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया हो, या पीके एक्ट के जरिए आप लोगों को गला दबाने की कोशिश की गई हो, हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक के लिए आवाज़ बुलंद करती है। ये कोई 2 जमा 2 4 नहीं होता, कोई खास मैथमेटिक्स नहीं है कि आप कहें कि अभी रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन कौम ये जरूर याद रखेगी कि इमरान खान भी हक के ऊपर खड़े थे और उनके साथी भी और उनकी पार्टी भी हक के लिए खड़े थे, और हम ही थे जो हक के लिए आवाज उठा। जैसे आप कह रहे हैं पार्टी हक के लिए खड़ी है, लेकिन कल इमरान खान साहब ने कहा कि जो विकेट के दोनों तरफ है खेल रहे हैं उनके लिए अब जगह नहीं है, तो विकेट के दोनों तरफ पार्टी में से कौन खेल रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, खान साहब हमारे बड़े हैं, हम खान साहब के वोट के बगैर काउंसलर भी नहीं बन सकते। खान साहब का नजरिया बड़ा है, खान साहब की कुर्बानी बड़ी है, खान साहब अपने सब लोगों को जानते हैं, इसलिए जब खान साहब बाहर आएंगे वो सबका फैसला खुद करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा फर्ज है हक के लिए खड़े होना। मैं आपकी बात बताऊं, खान साहब जब बाहर आएंगे ना, हम जैसे लोगों के लिए वो ढाल होंगे, क्योंकि हमारा तो और कोई सियासत में वाली वारिस नहीं है नजरिए के अलावा, खान के अलावा। तो खान ही हमें बचा सकते हैं, खान ही आएगा, हम तो बाकी कोशिश ही कर सकते हैं, सवालों के जवाब भी दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। खान साहब ने कहा है कि तमाम लीडरशिप अपने अपने सूबों में एहतजाज करेगी। मैडम सरताज गुल का ताल्लुक पंजाब से है, क्या मैडम सरताज गुल लाहौर में जाकर एहतजाज करेगी? देखें, जब भी पार्टी के ऊपर कड़ा वक्त आया है, रिजीम चेंज के बाद जब जमीन खरीदने की कोशिश की गई तो हम खान साहब के साथ खड़े थे। जब 9 मई का वाक़या हुआ, जब लोग छोड़ के भाग गए मुश्किल वक्त में, हम खान साहब के साथ खड़े थे। जब 26वां तरमीम में लोगों के माँ बहने बेटियों को अगवा किया गया, तब भी हम खान साहब के साथ खड़े थे। आज भी जब भी खान साहब हुक्म करेंगे अपने इलाकों से वोट ले, वहाँ हक की आवाज लड़ेंगे। बाकी 58-60 FIR है, वो तो वैसे ही भुगतते रहते हैं, तो और भुगत देंगे, कोई बात नहीं। तख्ते पंजाब पे जिसका राज है मरियम नवाज का, तो जिस तरह जुल्म किया जा रहा है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप पे, वर्कर पे, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पंजाब में निकलने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, एक टिक टॉक वज़ीर आला है जो महर शराफत अली से हार चुकी है, उसका तो बयान ही है झूठा, सफाक मुजरम की तरह वो बिहेव करती है, गुंडागर्दों की तरह। आप मुझे खुद बता दें कि वो खुद कह रही है कि ये जो 9 मई वाले हैं इन्होंने ज्यादा नुकसान किया है, यानी वो हमारे बारे में बात कर रही है, और वो कह रही है कि जो मोदी ने 51 लोग हमारे मुल्क के अंदर शब खून मारकर खराब के अंदर में हमला करके शहीद किए हैं कुलगाम वाक़े के बाद, वो कह रही है कि मोदी ने ठीक किया है। तो 51 शहदा की वो कहीं नहीं है। तो जो औरत नरेंद्र मोदी को अपने अंकल को क्लीन चिट दे दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्जाम ठहरा दे, तो मैं उसकी मेंटेलिटी के ऊपर सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ। है फस्तायत पंजाब इस वक्त यरगमाल है, वैसे तो जो टिक टॉकर वज़ीर आला है पूरे पंजाब को एक जेल ही बना दिया है। इमरान खान, इमरान खान, रिहा करो इमरान को, रिहा करो इमरान को, शर्म करो हया करो इमरान को, रिहा करो, शर्म करो हया करो इमरान को, रिहा करो। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार